ایک طرف آپ ملاقات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے قیادت کے گھر پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ تو نہیں کروا رہے؟ سب کے جامع تیرے سوال کریں نہیں ویسے لگ تو رہا ہے سر آپ ہمیشہ کو اچھی بات کرتے ہیں، کیا کو خبر دے جائے سر؟ خبر ابھی اگر جائیں گے تو پیپلز پارٹی نے کریک ڈاؤن کروا دیا پنجاب میں سر. جب ملیں گے اس کا میں آ رہا ہوں تم کہہ رہے کہ عمران ویسے ذاتی رائے کا تو احترام ہے، لیکن آپ ادھر مذاکرات کریں. آج رات یہ اگر کسی پی ٹی آئی کے گھر پہ کریک ڈاؤن ہو جائے تو ایسا عثمان بزدار کے کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں جس طرح پرویز الہی کے ساتھ ہو گیا، آپ کی پارٹی کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا سر آپ ڈیپینڈ کریں گے جس طرح بیانات آ رہے ہیں گاڑیوں کے ساتھ ان کے دروازہ توڑا گیا. صحافیوں کا سوال کرنا ان کا حق ہے. جی سر جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں خواجہ عاطف صاحب سے، یہ تو جواب ہو گیا، سوال ہو گیا 10 بار. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، تھینک یو. خوش کس نے کیا؟ صالح صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. السلام. کچھ کہیں گے؟ بس مذاکرات شروع ہیں، اللہ کرے کہ ہو، لیکن یہ تو سنجیدہ نہیں ہے ان کی سائڈ پہ، تو مجھے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے مذاکرات. اور یہ جو چھاپا مارا گیا ہے چودھری پرویز الہی کے گھر پہ، تو یہ اگر مذاکرات میں مخلص ہوتے تو چودھری پرویز الہی جو کہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، 2 دفعہ اسپیکر رہا ہے، 1 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے، تو کبھی بھی اس کے گھر پہ ایسا دعویٰ بولا رات کو 1 بجے کے ٹائم پہ جیسے کہ فلسطین یا کشمیر میں بھی نہیں ہوا ہے، جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد پہ کوئی حملہ کیا جاتا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات میں مخلص ہو. اچھا آج کوئی ذرائع سے خبریں موصول ہو رہی ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. جی ابھی پتہ چلا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو گرفتار کیا. اس کا مقصد ہے کہ یہ ویسے گپ لگا رہی ہیں، یہ مذاکرات کے لیے کوئی مخلص نہیں، مخلص ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. یہ اصل میں جس طرح کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ اعتماد کا ووٹ لیا، 1 سال کے اندر 37 الیکشن ہوئے، 37 الیکشن میں 30 الیکشن پاکستان تحریک صاحب جیتی ہے. قوم نے اصل اعتماد جو ہے وہ عمران خان پہ کر دیا. ساری پارٹیاں مل کے 7 الیکشن جیتی ہے اور عمران خان 30 الیکشن جیتے. اس کا مطلب ہے قوم کا جو اعتماد ہے وہ عمران خان پہ آج بھی ہے، اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آج سارے وسائل ان کے پاس، مشینری ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، پھر ہے نا الیکشن کرائیں. الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. ہم خالی آتے صرف اللہ پہ بھروسے اور اس عوام کے ساتھ، عوام ہمارے ساتھ ہے. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں الیکشن کرائیں، لیکن یہ بھاگ رہے ہیں اور بار بار بھاگ رہے ہیں. کبھی سپریم کورٹ بھی ہم لاول ہو رہے ہیں، کبھی کس بھی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اسمبلی کارروائی کو تحفظ حاصل ہے. تو اس وقت جب قاسم سوری کی رولنگ کو جب سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس وقت یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. جب یوسف رضا گیلانی کو جب آؤٹ کیا فیملی اسپیکر صاحبہ کی اس وقت رولنگ تھی، وہ جب سپریم کورٹ چودھری افتخار چودھری نے اس کو کالعدم قرار دیا، یہ تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. سپریم کورٹ کے حق میں نعرے گونج اٹھے، یہاں پہ آزاد سپریم کورٹ کے نعرے لگ رہے تھے. آج ہی کہاں ہیں؟ جب یوسف رضا گیلانی کو فارغ کر دیا گیا تو اس وقت اسمبلی رولنگ کہاں گئی تھی؟ جب فمیدہ مرزا
کی اسمبلی رولنگ اس کے بعد چودھری افتخار نے اس کو کالعدم قرار دیا، اور عمران خان کے خلاف جو فیصلہ ہے تو قاسم سوری کی رولنگ وہ ایک دم سپریم کورٹ نے کالعدم، اس وقت تو یہ بڑے نعرے لگا رہے تھے آزاد عدلیہ کے حق میں، نعرے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی کارروائی کو آئین میں تحفظ حاصل ہے. تو یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کا بہانہ بنا رہے ہیں. اور یہ مذاکرات بھی مجھے اس مذاکرات پہ اللہ کرے کہ سچ ہو، لیکن مذاکرات اگر مذاکرات کے خواہشمند ہوتے، اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو پرویز الہی کے گھر پہ جو دعویٰ بولا گیا ہے یہ کبھی فلسطین اور آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوا ہے کہ رات کو 1 بجے آپ بختر بند گاڑی لے کے اس کا گیٹ توڑے، اور اس بندے کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر رہا ہے، جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، جو 2 دفعہ اسپیکر رہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ واپسی کا راستہ کم از کم چھوڑے. یہ حکومتیں آنے جانی چیزیں، آج ان کی کل ہماری ہوگی، کل کسی اور کی ہوگی، لیکن یہ واپسی کا راستہ ان کو چھوڑنا چاہیے. آج جہاں پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تو وہیں خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر ایک بات کہی کہ ہم کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو یہ جو ہتھیار ڈالنے کی بات ہے، ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی مذاکرات کے لیے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، مذاکرات کے لیے فضا اور حالات ماحول بنایا جاتا ہے. مذاکرات بندوق کے زور پہ نہیں کہ ایک سائڈ سے آپ سابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر پنجاب کے گھر پہ آپ دعویٰ بول رہے ہیں، دوسری سائڈ سے مذاکرات کریں. مذاکرات کی فضا مجھے نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ مذاکرات اور مذاکرات کے اس میں حامی ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ان کی جو نیت ہے وہ مجھے مذاکرات والی نظر نہیں آ رہی. تھینک یو ویری مچ.